قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ سورہ قدر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے نا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا قرآن پاک صرف شب قدر کی مختلف راتوں میں ہی نازل ہوا ہے؟ ایک اور بات، توریت شریف اللہ کا کلام، زبور شریف اللہ کا کلام، انجیل شریف اللہ کا کلام اور قرآن شریف اللہ کا کلام، جب یہ سب کے سب اللہ کے کلام ہیں تو قرآن پاک کو افضلیت حاصل کیوں ہے؟ سنا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو حافظ قرآن ہے، جن کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ دیکھو چاروں کتابیں مشہور ہیں، ویسے صحیفے بھی ہیں، انجیل شریف، توریت شریف، زبور شریف اور قرآن کریم، یہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے، اور جو منزل من اللہ ہے۔ اب بھی دوسری کتابوں میں ترامیم لوگوں نے کی ہیں تو وہ تو رد ہے، لیکن یہ کہ جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ سب تو ایک ہی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ افضل ہے تو وہ مفضول ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو تینوں کتابیں جن کے میں نے نام لیے، تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ بھی حق ہیں، 100% حق ہیں، لیکن اس دور کے لیے یہ مطلب نافذ تھی۔ اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن کریم آ گیا نا، یہ احکام آ گئے تو اب ان پر عمل کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اب بھی اس پر ایمان رکھنا کہ وہ حق ہے، اس کا ایک ایک حرف درست ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ایک حرف کا بھی انکار کرے کہ توریت شریف میں فلاں بات غلط ہے، انجیل میں فلاں بات غلط ہے، تو یہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ یہ جو میں نے کہا نا، انجیل چھپی بھی اس وقت ملتی ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں بالکل بھی مطلب یعنی کہ ایک حرف کا بھی انکار کیا نہیں جا سکتا، نہ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک بھی کوئی غلط بات فرما سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے کہنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، ہے ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو یہ صورت، دوسرا یہ کہ یہ نازل ہونا قرآن کریم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتارا گیا قرآن کریم۔ لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں؟ یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس دن قرآن نازل ہوا۔ اچھا، اب 23 ایئرس میں، 23 سال میں اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو بتدریج بولتے ہیں، بتدریج، جیسے رب نے چاہا اس طرح اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے کچھ کچھ حصہ اس کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی اتارا۔ تو یوں 23 ایئرس میں یہ قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ ایک تو جو افضل ہونے کی بات کی گئی نا، تو افضل تو بنایا گیا ہے، یعنی کلام اللہ اپنے مقام پر ہے کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا وہ سب اللہ کا کلام ہے، لیکن جیسے خود قرآن مجید فرقان حمید میں سے بعض صورتوں سے افضلیت رکھتی ہیں، سورہ اخلاص ہے تو وہ 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ اسی طرح بعض جو آیتیں اور صورتیں ہیں وہ خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یا اسی طرح 200 آیتوں پر مشتمل آیتیں یہ زبور، توریت، انجیل وغیرہ میں نہیں تھیں، وہ خاص ہماری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوئیں۔ تو یوں افضلیت جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فضیلت ثواب کے اعتبار سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ پیرس کرتے کلام ہونے کی حیثیت جی، کلام ہونے کی حیثیت سے تو ظاہر صاحب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جی، اور ایمان لانے کی حیثیت سے بھی برابر ہے برابر کہ اس میں یہ نہیں کہ اس حرف پر انکار کیا تو بھائی وہ گمراہی ہوگی، اس حرف کا انکار کیا تو کفر ہوگا، ایسا نہیں، کفر ہی ہے۔ ایک بھی حرف کا انکار کیا کہ اللہ نے یہ حرف اتارا اور اس کو ہم نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، یقین نہ کریں،
توبہ استغفراللہ. ایسا تصور بھی نہیں ہے مسلمان کے لیے. آنکھیں بند ہیں، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لا اور ہم نے تصدیق کی. حافظوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ بلا دیا جائے گا، کسی کو یاد نہیں رہے گا. لکھا ہوا تو ویسے بھی بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، ٹیکسٹ میں آیتیں لکھتے ہیں، پھر ڈیلیٹ کا ایک لفظ آتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.